الصلاة خير من النوم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، اللہ جب کسی کو چاہتا اور پسند کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بندہ جب اس پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے بطور مخفی اور اظہار کرے تو اللہ بھی اس سے ناراض اور خفا ہو جاتا ہے۔ ہر بے سہارا کا سہارا اللہ ہی ہے۔ جب بے قرار و بے بس اسے دل سے پکارتا ہے تو ہلاکت و بربادی میں پڑنے سے پہلے ہی اپنے بندے کو بچا لیتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے وہ تمہارے افعال اور اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی ہر مصیبت عذاب الہی ہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہر مصیبت آزمائش امتحان ضرور ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتا۔ وہ جو اس آزمائش اور امتحان میں اللہ کے مددگار ہوتے ہیں وہ اس سے کامیاب و کامران ہو گزرتے ہیں، اور پھر وہ اس پر شکر گزار بھی ہوتے ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے ہی اللہ کے بندے کا حوال بتانا چاہتے ہیں کہ جب وہ ایک جان لیوا حادثے سے بچتا ہے تو سب سے پہلے باہر نکل کر وہیں پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا سوچنے کا انداز بدلنے والی یہ ویڈیو مکمل آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ خواتین و حضرات، جس ویڈیو کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ کسی نامعلوم مقام پر واقع ہوئی ہے۔ ہائی وے پر موجود دکان میں ایک سیکیورٹی کیمرے نے ایک عجیب و غریب منظر ریکارڈ کیا۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھا کہ اچانک آتا ہوا ایک ٹرک بغیر کسی انفیکشن کے بائیں جانب مڑ جاتا ہے، اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا اس کے بالکل پیچھے ایک اور گاڑی آ رہی ہے، مگر اس گاڑی کا ڈرائیور اپنے ہوش و حواس سلامت رکھتے ہوئے اس خوفناک حادثے سے بچ نکلتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس طرح کے حادثے میں انجام ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے پر الزام تراشا کی جاتی ہے، مگر یہاں ان دونوں مسلمان بھائیوں کا طرز عمل حیران کن تھا۔ بس نکلنے والی گاڑی کا ڈرائیور باہر نکلتا ہے، اپنے پیچھے آنے والے اس ٹرک کے ڈرائیور کو اشارہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد فوری طور پر وہ انسان زندہ بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ اپنے اس بھائی کو سجدے میں گرا ہوا دیکھ کر پچھلے ٹرک کا ڈرائیور بھی باہر نکلتا ہے، اس کے قریب آتا ہے اور محبت سے اس کا ماتھا چومتا ہے۔ وہ معذرت کرنے کے انداز میں اس سے گلے ملتا ہے، اور یوں دونوں بھائی بغیر جھگڑا کیے، بغیر گلام گلوچ کیے بغیر اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تو دیکھنے والوں کا کہنا یہ تھا کہ بلا شبہ یہ دونوں ڈرائیور اسلام کی صحیح سفیر ہیں، کہ جہاں دنیا بھر میں یہ عام چلن بن چکا ہے کہ حادثات کے بعد ہاتھا پائی، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا اور الزام تراشی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو مصیبت سے بچ نکلنے پر، اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس مصیبت کا سبب بننے سے بچنے پر دوسرے شخص نے اپنی محبت کا اظہار اس سے کیا، اس سے معذرہ یوں کیا کہ وہ دونوں ایک حادثے کے بعد کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے سے بچ گئے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو بے قرار اور بے بس کی پکار کو سنتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ مگر خواتین و حضرات، جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کا حال پھر یہی ہوتا ہے جیسا کہ اس بھائی کا تھا، کہ اس نے مصیبت سے نکل جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو بے بس و بے قرار کی دستوگیری فرماتا ہے اور اسے مشکلوں سے دور کر دیتا ہے۔ سورۃ المؤمن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔
پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دو میں بہت ہی قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کو دائمی خوشی حاصل ہے نہ دائمی غم حاصل ہے، کبھی اسے زندگی سے درد و الم ملتے ہیں تو کبھی فرحت و مسرت، کبھی بیماری تو کبھی صحت، کبھی توقف رات اور الجھے ہیں تو کبھی بے فکریاں اور خوشی کا سلسلہ ہر فرد اور ہر بشر کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کوئی اس سے خالی نہیں۔ بعض اوقات کسی پر مصائب و پریشانی الجھنے کا سلسلہ دراز ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھ بیٹھتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اسی کے لیے مختص کر دی گئی ہیں، لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں جب کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ الجواب الکافی میں رقم ہے کہ ایک انصاری صحابی بہت متقی اور پرہیزگار تھے اور بغرض تجارت دور دراز علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران انہیں مسلح ڈاکوں سے پالا پڑا جس نے انہیں قتل کرنا چاہا۔ جب اسے قتل کے ارادے پر مشیر دیکھا تو صحابی نے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی اور سجدے میں اللہ سے حفظ و انکساری کے ساتھ اس کی عزت و قدرت اور عظیم سلطنت کا واسطہ دے کر دعا کی کہ اے اللہ، اے مدد کرنے والے، تو میری مدد فرما اور اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ ادھر انہوں نے دعا کی اور ادھر ایک شاہ سوار نمودار ہوا جس نے ایک ڈاکو کو قتل کر دیا۔ صحابی نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ اللہ نے آج تمہارے ذریعے میری مدد کی۔ اس شاہ سوار نے جواب دیا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازے کھلنے کی آواز سنی، جب دوسری مرتبہ تم نے اللہ کو پکارا تو میں نے فرشتوں کے درمیان شور و غل سنا، جب تیسری مرتبہ تم نے اللہ سے مدد کی درخواست کی تو مجھ سے کہا گیا کہ ایک مصیبت زدہ مظلوم کی فریاد ہے۔ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اس ظالم کے قتل کرنے کا حکم ملے۔ اللہ نے مجھے اجازت دی اور میں یہاں تمہاری مدد کے لیے آن پہنچا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہے اللہ کے بندوں کا طرز عمل کہ جب انہیں کسی امتحان، آزمائش اور مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ صبر اور شکر سے کام لیتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ہم کس طرح فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی مصیبت آزمائش ہے اور کون سی سزا اور بلا، تو اہل علم میں اس کے بارے میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں بندہ صبر کرتا ہے اور حوصلہ مند رہتا ہے اور اللہ کی تکبیر پر غازی رہتا ہے، اس پر وہ بولا نہیں بجاتا اور اللہ سے درگمانی کا اظہار نہیں کرتا، نہ ہی مصیبت کلمات اپنی زبان پر لاتا ہے، بلکہ اس کے برعکس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور اللہ کی جانب جھکتا ہے، اسی سے مدد طلب کرتا ہے، تو وہ صرف اس کے لیے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ لیکن اگر وہ اس مصیبت کے دوران اللہ سے دور ہو جائے اور شکوہ شکایت کرنے لگے تو یقیناً وہ اس کے لیے سزا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایمان والوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان کا پورا معاملہ خیر ہی خیر ہے، یہ صرف ایمان والوں کی بات ہے۔ اگر انہیں خوشی اور کشائش حاصل ہوتی ہو تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے خیر و بہتر ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے سامنے سوال رکھا جائے، ناراض کیا جائے، اسی سے مانگا جائے، لیکن انسان کفر و شرک کا راستہ اختیار کرتے ہوئے دنیا کی طاقتوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ناشکری اور زاہدی کی بات ہے کہ مصیبت میں تو اللہ یاد آ جائے اور جب اللہ اپنے فضل سے مصیبت کو دور کر دے تو اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اس ناشکری کی سزا کبھی اس طرح بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ مصیبت میں گھیر کر ہلاکت و بربادی کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی امتحان آئے تو اس میں اللہ ہی کو پکارا جائے، اور جب اس آزمائش سے انسان کامیاب و کامران نکلے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو سیشن میں یہی ایک نقطہ آپ تک پہنچانا تھا، اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش، یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔
مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔